قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاری۔ مالک ابن حویرث صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو نماز پڑھو، کما اس طریقے سے، رأیتمونی جیسے تم نے مجھے دیکھا، اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا، جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے تم لوگ نماز پڑھو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث کو صفت الصلاح کے اندر کہ نماز کی کیا کیفیت اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس حدیث کو مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، اور اس حدیث کو بیان کر کے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے نماز ہوتی تھی ویسی نماز ہماری ہونی چاہیے، اگر اس طریقے کی نماز نہیں ہے تو پھر ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو باب سے بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے نماز ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کئی حدیثوں سے ثابت ہیں، اور کئی صحابہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نماز ویسی ہی پڑھی جائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مرد و خواتین کی نماز میں کوئی فرق نہیں، نہ مرد کی نماز میں فرق ہے نہ عورت کی نماز میں فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور صحابہ نے اس کو امت تک پہنچایا، لہذا امت کے اندر مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، اور ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کو کہا ہو کہ میں تمہارے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، تم ایسا پڑھا کرو۔ حالانکہ اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طریقے سے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو فالو کرتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مرد اور خواتین کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس نقطے پر غور فکر نہ کرنے کی صورت میں دوسری باتیں کر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مرد و خواتین کی نماز میں فرق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے کہا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہو، تو یعنی صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے تابعین نے دیکھا، صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو کہا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے مجتہدین کو، ائمہ کو بتایا، ایسے ہی یہ سلسلہ چلا آیا، اور ہم نے آج تک جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سنت کے مطابق پڑھا ہے، جو حدیثوں کی شکل میں موجود ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو قولی کہا جاتا ہے، جو آپ نے زبان سے کہا ہو، اور وہ حدیث جو فعلی، یعنی جو آپ نے زبان سے کہا نہیں بلکہ بولا ہو، آپ نے عمل کر کے بتایا ہو، یہ ساری حدیثیں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ساری دلیلیں، ساری حدیثیں کیا ہیں؟ ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قولی، فعلی اور تقریری حدیث حجت اور دلیل ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختصر حدیث ضرور دکھ رہی ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن اس کے اندر بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مکمل نماز شریعت کے مطابق ہوں گی
اگر سنت کے مطابق نماز نہ ہو تو اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کے تمام علماء کا۔ جی آگے۔ اس کے بعد وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ عمران بن حسین صحابی رسول ہے، یعنی عمران بھی صحابی اور حسین بھی صحابی، دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ صلی منے پڑھ، نماز پڑھنا، قائما منے کھڑے ہو کر، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تم بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فَعَلَى جَنْبٍ، تو تم کیا کرو؟ پہلو کے بل نماز پڑھو، یعنی لیٹے لیٹے نماز پڑھو۔ تو لیٹے لیٹے پڑھنے کا مطلب یعنی اشارے سے بھی پڑھ سکتے اور لیٹ کر کے بھی اپنے ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ اس حدیث کو بھی صفت الصلاح کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی لے کر کے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کس کس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے بہت سے مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، اگر کھڑے رہنے کی طاقت ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بندے کے اندر بیٹھنے کی طاقت ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے اندر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹے لیٹے اشارے سے بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، قابل قبول ہوں گی، اس کی نماز میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ ہر حال میں نماز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حال میں نماز ضروری ہے، چاہے انسان کھڑے ہو کر کے پڑھے، چاہے انسان بیٹھ کر کے پڑھے، چاہے انسان لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھے، لیکن ہر حال میں نماز اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ نفل نمازوں کو باقاعدہ باوجود طاقت کے باوجود بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں۔ طاقت نہیں، استطاعت نہیں، سکت نہیں، پیروں میں کھڑے رہنے کی جان نہیں، طاقت نہیں، انسان سوچتا ہے کہ میں بیٹھ کر کے پڑھوں، پڑھے انسان ہونے کے ناطے کوئی حرج نہیں، انسان کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر استطاعت ہے، باوجود طاقت اور استطاعت کے انسان جان بوجھ کر کے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ سنت کے خلاف۔ بہت سارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد 6 سنتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ 2 ہی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں دو نفل، دو سنت موقدہ، 2 سنت، 2 نفل۔ تو یہ جو 2 نفل 2 سنت، یہ سب کہاں سے آیا؟ شریعت نے تو کبھی بتایا نہیں۔ تو جو لوگ 2 نفل کر کے پڑھتے ہیں نا، وہ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سنت رسول یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر استطاعت ہے تو پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے پہلو کے بل پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعاؤں کو، نمازوں کو کیا کرے؟ قبول فرمائے۔ جی اگلی حدیث۔
یہ بھی ہے. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، لا تکن، مت ہو جاؤ، مثل فلان، فلاں کی طرح، کان یقوم من اللیل، وہ رات میں قیام کرتا ہے، فترک قیام اللیل، اور قیام اللیل کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی کر پڑتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی 46 نہیں ہے نا، جی 47 ہے. نہیں، 47 ہے جی. جی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه. اللہ کے نبی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت، جماعت کے ساتھ نماز، افضل ہے، من صلاۃ الفذ، فذ کہتے ہیں اکیلے، تنہا، اکیلے نماز پڑھنے سے، ب27 درجہ، کتنا افضل ہے، کتنا زیادہ بہتر ہے، 27 گنا، 27 درجہ بہتر ہے. یعنی ایک آدمی اکیلے 27 مرتبہ نماز پڑھے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ان دونوں کی نمازوں میں برابری تب ہوگی. 27 درجے کا معنی سمجھ میں آیا کہ 27 درجہ گنا مطلب ایک روایت میں 25 سے آگے آ رہا ہے. تو ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 درجہ یا 27 گنا اس کو ثواب ملتا ہے. تو ایک آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو وہ جو ثواب جماعت کا 27 درجے کا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھنے والا، تنہا اکیلے جماعت سے ہٹ کر کے کہیں پر بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو 27 یا 25 مرتبہ نماز پڑھنا پڑے گا اگر ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. وَلَهُمَا، اور صحیح بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ب25 جزءا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 25 درجہ، 25 گنا یہ بہتر ہے. وَكَذَا لِلْبُخَارِ، اسی طریقے سے امام بخاری کا بھی کہنا ہے، امام بخاری کے نزدیک حدیث ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ وقال درجة، امام بخاری رحمہ اللہ سے جو حدیث مروی ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی، اس کے اندر درجتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جزءن کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ب25 جزءن کے بجائے صحیح بخاری میں درجتن ہے، ب25 درجتن ہے. اس حدیث کو بابو صلاۃ الجماعت ولی امامہ، جماعت اور امامت کے مسائل کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے. تو اس میں جماعت کی کیا فضیلت ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے. ایک حدیث، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی جماعت کے ساتھ ایک بار نماز پڑھتا ہے اور وہی نماز کوئی آدمی اکیلے پڑھتا ہے
تو یہ برابری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اکیلے پڑھنے والے کو 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ تو گویا کہ ایک آدمی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا 27 گنا درجہ اس آدمی سے بڑھ کر کے کما رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکیلے نماز پڑھنا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو ثواب میں کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اس کے اوپر زیادہ حاوی رہتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کی فضیلت میں دو باتیں ذکر کی گئی، یا تو 25 یا تو 27 گنا انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جماعت کے ساتھ شریک ہو کر کے 25 سے 27 گنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، اور اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا۔ اگلی حدیث۔ جی، وعن معاذ بن رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا، ہم لوگ نکلے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کر کے اس جنگ میں آپ نے شریک ہو کر کے جنگ کی، اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ وہ غزوہ یا وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی بذات خود شریک ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں اللہ کے نبی شریک نہ رہو اس کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ فی غزوۃ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ میں شریک ہوئے۔ فکان یصلی الظہر والعصر، چنانچہ اس غزوے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمیعا ایک ساتھ پڑھائی، والمغرب والعشاء جمیعا، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھایا، یعنی جمع بین الصلاتین۔ اس حدیث کو امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ باب صلاۃ المسافر والمریض اس باب کے تحت لے کر کے آئے، یعنی مسافر اور مریض کی نماز کیسی ہوں گی، اس کا کیا طریقہ ہوگا، یہاں پر ذکر کیا جا رہا۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور مریض ہے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں 2 وقت کی نماز ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا گیا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا گیا۔ اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ سفر اور غیر سفر میں کسی بھی حالت میں اگر انسان ہو تو جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی جو ظہر عصر کو ایک ساتھ ملائے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ ملائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو تطبیق یا جمع کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق جمع ہوگا۔ کوئی اگر عصر اور مغرب کو جمع کرے، کوئی عشاء اور فجر کو جمع کرے، کوئی فجر اور ظہر کو جمع کرے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غزوے میں جنگ میں ہوتے تھے تو بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے، یا صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے صحابہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کا مقام، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں چاہے کہیں پر بھی رہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ 3 مسائل آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اگلی حدیث۔ جی، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه۔ باب الجمعہ کے اندر امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن داخل ہوا، یعنی کہاں پر؟ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی اسی دوران مسجد میں داخل ہوا۔
جب داخل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا صلیتا، تم نے نماز پڑھی ہے؟ یعنی کیا کیا اس نے آ کر کے بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلیتا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، ایک مسئلہ یہ معلوم۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی سنت پڑھی جائے گی، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی جمعہ کے دن کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جمعہ کے دن انسان پہلے پہنچ جائے تو انہیں حکم ہے کہ وہ کثرت سے نوافل یعنی سنتیں پڑھیں، لیکن اگر جمعہ کا خطبہ اس کے لیے اذان دی جا چکی ہو، خطبہ شروع ہو چکا ہو، تو خطبے ختم ہونے سے پہلے پہلے صرف 2 رکعت پر اکتفا کر لینا چاہیے، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو نصیحت فرمائی۔ جی، بعد والی حدیث کیا ہے؟ 65۔ باب صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جس میں پانی طلب کیا جاتا ہے۔ استسقاء مانے پانی طلب کرنا، استسقاء پانی طلب کرنا، یعنی بارش کے نزول کے لیے جب ہم دعا نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، صلاۃ استسقاء کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا۔ بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ایسے تھے، کان اذا قحطوا، جب لوگوں کو قحط سالی لائق ہوتی تھی، یعنی مکہ میں، مدینہ میں یا سعودی عرب میں جب قحط سالی آ جاتی، بارش نہیں ہوتی، لوگ گلے کے مارے پریشان، کھانے پینے کے لیے پریشان، پانی کے لیے پریشان، جب ایسی قحط سالی نازل ہوتی تھی تو یستسقی بالعباس ابن عبد المطلب، تو عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے پانی طلب کرتے تھے۔ پانی طلب کرتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ وقال، اور کہتے تھے عمر بن خطاب، یعنی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا کننا نستسقی الیک بنبینا، اے اللہ ہم لوگ تجھ سے سوال کرتے تھے کس چیز کا؟ پانی کا ہم تجھ سے مطالبہ کرتے تھے، پانی مانگتے تھے، بنبینا ہمارے نبی کے واسطے سے، ہمارے نبی کے ذریعے سے، جب وہ نبی ہمارے زندہ تھے، فتسقینا، تو ہمیں سیراب کرتا تھا، ہمیں پانی پلاتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اب ہم تجھ سے وسیلہ مانگ رہے ہیں، اب تجھ سے قربت حاصل کر رہے ہیں، بعم نبینا، ہمارے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے ذریعے سے، فسقنا، تو ہمیں سیراب کر دے، فیسقونا، تو لوگ سیراب کر دیے گئے، خوب بارش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما کر کے ان کے اس زندہ شخص کے وسیلے کو قبول فرما لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ صلاۃ الاستسقاء میں اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے ویسے دعائے استسقاء بھی کی جاتی ہیں اور کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس ابن عبد المطلب کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے ذریعے سے اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس حدیث سے 4 مسائل معلوم ہوتے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جائز وسیلے، اس کا سہارا لینا، جائز وسیلوں کا، یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ جائز وسیلے کیا ہے؟
قرآن و سنت سے ثابت جو وسیلے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم دعا کرو۔ ایک، اللہ کے اسماء و صفات سے وسیلہ۔ نمبر دو، انسان اپنے اعمال کا، نیک عمل کا وسیلہ پکڑے اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ وہ تین لوگ غار میں چھپ گئے، بارش ہوئی، چٹان گری اور وہ لوگ اندر ڈھک گئے، چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی نیکیوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے ان کو نجات دے دی۔ اور تیسرا یہ کہ زندہ آدمی ہو اور وہ بھی نیک ہو، توحید والا انسان ہو، اور وہ اپنے اندر اس چیز کی طاقت رکھتا ہو، یعنی ما تحت الاسباب کوئی کام ہو تو اس سے جو ہے وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب ایک نیک انسان تھے اور بزرگ انسان تھے اور ایک توحید والے انسان تھے، اللہ کے نبی کے سگے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وقت کے سب سے ولی اور بزرگ انسان اور نیک، شریف، تقوی والے، پرہیزگار انسان یہی ہیں، لہذا عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو بہرحال اس کا یہ جائز وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ان تین جائز وسیلوں کے علاوہ کوئی بھی حرام وسیلہ شریعت کے اندر نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ اختیار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ وسیلہ مانگا کرتے تھے، آپ کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے آپ کو نہیں بلکہ آپ کے چچا کو وسیلہ بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ شخص ہی اس کے اہل ہوگا، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نبی بھی وفات پا جائیں تو ان کا بھی وسیلہ پکڑنا ثابت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب اس طریقے سے زندہ شخص کا وسیلہ حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ حدیث اس مسئلے کو بھی واضح کرتی ہے۔ جی، اس کے بعد والی حدیث وعن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد المطر، اذا رأى المطر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے بارش کو دیکھتے، یعنی بارش کے قطرات یا بارش کے آثار جب دیکھتے، یا بارش ہوتی تھی، بارش کے قطرات یا موسلا دھار بارش کے اوپر برستی تھی، دیکھتے تو قال اللہم صیبا نافعا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ بارش کو نفع بخش بنا دے، یا اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے، یعنی فائدے مند بنا دے ہم سب کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ بارش کے نزول کے وقت یہ دعا خاص طور پر اور عام طور پر کوئی بھی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، تو بارش کے نزول کے وقت، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، بارش کے نزول کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت دعا قبول ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کی یہ دعا جب بارش ہوتی ہوئی دیکھیں گے تبھی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے سے یا ایک گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے بارش کی خبر آ گئی کہ فلاں جگہ پر بارش ہونے والی ہے اور اس سے پہلے ہی لوگ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا کی دعائیں پڑھنے لگے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے بارش ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، تو یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جی، نیکسٹ۔